ألا بذكر الله تطمئن القلوب. کہ پیر کے رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیر بالکل چیرنا نہیں چاہیے، پیر بالکل ملانا نہیں چاہیے، بلکہ پیروں کے درمیان کم سے کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو. یہ کھڑے ہونے کا طریقہ کہ ہمارے جو پیر ہیں یہ بھی قبلے کی طرف ہونی چاہیے. بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، پیر اس طرح ہوتے ہیں، ایک لیفٹ کی طرف پھرا ہوا ہوتا ہے. یہ غلط طریقہ ہے. اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں پورے کے پورے ہمارے پیر بھی قبلے کی طرف بالکل سیدھے ہونی چاہیے، رخ ہمارا قبلے کی طرف ہونی چاہیے، پیٹھ ہماری سیدھی ہونی چاہیے. یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کے قیام کا طریقہ تھا. کرسی پر بیٹھنے والے کس طرح کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے؟ ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے، یہ طریقہ کھڑے ہونے کا تو آ گیا ہے. کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے 3 طرح کے ہیں. نمبر 1، کرسی ایک ہوتی ہے معمول اس طرح. نمبر 2، اسٹول کی ہوتی ہے. نمبر 3، جس کے ہاتھ رکھنے کا جگہ ہوتا ہے، ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے کی. اب یہ 3 رقم کے کرسیاں ہوتی ہیں. لیکن کرسی پر نماز پڑھنے والے یہ سمجھیں کہ اکثر لوگ جو کرسی پر نماز پڑھتے ہیں وہ غلطی سمجھیں. تو قیام میں نے بتایا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا کہ دونوں پیر سیدھے ہونی چاہیے قبلے کی طرف. بالکل ایسے پیر چیر کر بھی نہیں کھڑنی ہے، ایک دم ملا کر بھی نہیں. کم سے کم 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ ہونا چاہیے. تو یہ کھڑے ہو کر پیر رکھنے کا طریقہ تھا. تو کرسیوں پر نماز پڑھنے والے بھی پیر اس طرح رکھیں گے. اکثر کیا ہوتا ہے، اپنی مرضی ہوتی ہے، جیسے شادی میں ٹیبل پر بیٹھتے ہیں ویسے ہی نماز کوئی ایسے رکھ دیتا ہے پیر، یا کوئی اس طرح رکھا ہوا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، کم سے کم ہمارا دھیان نماز میں یہ ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. چلو کم سے کم میں کھڑ نہیں سکتا تو بیٹھا کس کے سامنے ہوں، یہ ہمارے ذہن میں خیال ہونا چاہیے. میں کسی دنیا والے کے سامنے نہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے میں کھڑا ہوں. جب یہ کیفیت دل میں آ جاتی ہے تو بیٹھنے کا ڈھنگ بھی بدل جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ بیٹھتے وقت ان کے پیر بھی برابر ہونی چاہیے، قبلے کی طرف رخ ہو، اور پیروں کے جو تلوے ہوتے ہیں وہ تلوے زمین کو لگنی چاہیے. اس طرح نہیں، پیر کے تلوے بھی زمین کو لگنی چاہیے. اور دوسری غلطی، کرسی پر نماز پڑھنے والے پیٹھ کا ٹیک دے دیتے پیچھے. تو یہ مسئلہ کہاں تک صحیح ہے اس کو سمجھیں. جہاں تک ہو سکے اسٹول پر نماز پڑھنے کا اہتمام. اور آج کل تو ایسا ہے کہ امام کی تو نہیں چلتی، اب یہاں پر چلے گی اس کی، ہر ایک کی اپنی چلے گی. ہمارا خیال یہ نہیں ہوتا کہ بھائی میری نماز درست ہو، ہمارا یہ خیال نہیں ہوتا ہے. بس یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھوں. نماز پڑھنا اصل نہیں ہے، نماز درست پڑھنا اصل ہے. اس کو یاد رکھیں. نماز پڑھ لینا ہی اصل ہے، خالی اٹھنے بیٹھنے کا نام نماز نہیں ہے. نماز درست طریقے کے ساتھ پڑھنا یہ اہم ہوتا ہے. اب بہرحال غلطی یہ ہوتی ہے کہ جو پیچھے ٹیک لگانے کی جو کرسی ہوتی ہے، چاہے وہ اس طرح کی ہو یا ہاتھ رکھنے کی طرح کی ہو، تو ہماری پیٹھ پیچھے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے نماز کا نقصان یہ ہوتا ہے. دارالعلوم کا فتویٰ ہے کہ اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے. اب مکروہ تحریمی جانتے ہیں کہ حرام کے قریب اس کی نماز پہنچ جاتی ہے. اب سمجھیں کہ میں ٹیک لگا کر نماز پڑھوں اور حرام کے قریب میری نماز ہو. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نمازی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد ان کی نماز کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دیا جاتا ہے کہ تیری نماز کسی قابل بھی نہ رہی. اب ہم یہ سمجھنی ہے کہ مکروہ تحریمی کے ساتھ ٹیک لگا کر ہم نماز پڑھے تو ہماری نماز
آسمانوں پر قبول ہونے کے لیے یا جا رہی ہے یا منہ پر مار دی جا رہی ہے. تو اس لیے خاص کر جو لوگ کرسیوں پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ یہ خیال ہے کہ پیٹھ پیچھے نہ لگے، پیٹھ سامنے ہو، اور نماز کے اندر پیر سامنے ہو. یہ تھوڑی سی مشقت کر کے اس طرح نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرے، نماز درست ہو جائے گی. یہ دوسرا قیام تھا. اور تیسرا قیام جو نیچے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں کا سمجھیں کہ نیچے بیٹھ کر نماز، بعض لوگ الحمدللہ پیر اچھے ہوتے ہیں لیکن کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو وہ 2 زانوں بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. اس طرح اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ایسے بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، گڑگے کا کیا ہے معذور ہے، تو ایسے وقت میں جیسے نیچے بیٹھا جا سکتا ہے ایسے بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی سہولت ہے، اس طرح بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر گڑگے موڑ نہیں سکتے، گڑگا سیدھا اس طرح کر کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی سہولت دی گئی ہے. لیکن آج کل یہ معمول بنا ہوا ہے کہ تھوڑی سی عذر کی وجہ سے ہم کرسی بھی لے لیتے ہیں